الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كلا بل لا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لاہو قلم تیرے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مجھ بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مجھے اس آیت مبارکہ کا صحیح معنوں میں مفہوم کو بیان کرنے اور آپ سب کو سننے، پھر ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب کا وہ تحفہ ہے، وہ کلام ہے، وہ کلام جس کے کیا ہی کہنے ہیں، جس کو پڑھنے کے اندر اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کلام پاک کی بار بار تلاوت کی جائے، کلام پاک کو پڑھا جائے، کیونکہ کلام پاک کو پڑھنا رب تعالی سے گفتگو کرنا ہے، اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہ شان عطا کرتا ہے جو کلام پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ کلام پاک کا صدقہ یہ ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، کلا بل لا تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، یہ جو ہے نہ رہنے والی چیز کی طرف بھاگتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وتذرون الآخرہ، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں۔ اب اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی رنگینوں کو بیان کیا ہے، جو دنیا کی لذتیں ہیں، رنگینیاں ہیں، پیار ہے، اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے اس نہ رہنے والی دنیا کو پسند کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک انسان اس جستجو میں لگا رہتا ہے کہ یہ دنیا میری ہو جائے، لوگ میرے ہو جائیں، دولت میری ہو جائے، میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں، سب کچھ میرے تابع ہو جائے، اے کاش کوئی ایسا دن آ جائے۔ لیکن یہ سراسر دھوکہ ہے،
یہ اپنے ساتھ سراسر دھوکہ ہے، ظلم ہے۔ حقیقت میں انسان بڑا عقل مند ہے۔ ہم اپنے لیے دنیاوی چیزوں کے اندر مضبوط سے مضبوط چیز کو تھامتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیز کو پسند کریں، ایسی چیز کو انتخاب کریں جو ہمیشہ رہے دنیا کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہم تعمیر کرتے ہیں اور اس کی چھت جو ہے چادروں کی بھی ہوتی ہے، سلپوں کی بھی یہ چھت ہوتی ہے اور RCC بھی چھت ہوتی ہے۔ تو ہماری اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ چھت جو ہے وہ RCC ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کئی سال بے فکری ہو جاتی ہے، ہمیشہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کئی سال جو ہے وہ بے فکری میں گزر جائیں گے، یعنی پھر ہمیں مکان بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری سوچ یہ ہے، لیکن یہ سراسر دھوکہ ہے۔ ہمیں اس سے بھی زیادہ مضبوطی کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں اسی پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری چھت مضبوط ہو گئی ہے، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ اس چھت پہ نہ رک، اس سے آگے چل، آگے راستے اور ہیں، آگے منزلیں اور ہیں۔ ان منزلوں کے جتنی کٹھن منزل ہوگی، جتنی کٹھن جو ہے مشکلات آئیں گی، اگر تم نے ان کو عبور کر لیا، کراس کر لیا، برداشت کر لیا، تو پھر تمہیں ایسا مقام ملے گا، ایسا انعام ملے گا۔ جب تم اس انعام کو دیکھو گے پھر تمہاری حسرتیں یہ ہوں گی کہ ہم اس سے بھی زیادہ اور آگے بڑھتے۔ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر۔ اب ایک دریا بہ رہا ہے، ابھی اسی سے استفادہ حاصل کرنے پر اتفاق نہیں کر۔ دریا کے آگے سمندر ہیں، ان کی طرف بھی بڑھ۔ یہ دریا اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا تمہیں سمندر فائدہ دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہے، وصال ہے، اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انتہا کر دی، اور انتہا ایسی کی، ایسا معاملہ کیا کہ پھر آپ سے بڑا خدمت گزار نہیں رہا۔ کوشش کی کہ سب کچھ آقا کی ذات پر قربان کر دیا جائے۔ کیا انہیں دنیا محبوب نہیں تھی؟ کیا انہیں دنیا کی رنگینیاں، جو روشنیاں ہیں، جو چاہتے ہیں، جو لذتیں ہیں، جو مزے ہیں، وہ عزیز نہیں تھے؟ یہ ہر انسان کو محبوب ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ سوچا کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا ہے اس دنیا کا ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب ایک فیصلہ ہو جائے، جب پتہ چل جائے، ہم چھوٹی سی مثال یوں سمجھیں کہ ہم اگر کہیں کرائے پر رہنے جائیں، کسی رینٹ پر مکان میں رہنے جائیں، اگر مالک مکان یہ کہہ دے یہ گھر جو ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتا، تو کیا ہم وہاں رہیں گے؟ آپ بتائیں نا، مجھے بولیں، کیا ہم رہیں گے وہاں پر؟ ہم کہیں گے یار یہاں نہیں رہیں گے، کوئی اچھا سا مکان ڈھونڈتے ہیں جہاں کوئی پتہ تو ہو یار یہ گرے گا نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا خالد بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے سے اچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں نا یار اس کے مالک کے مکان نے ہمیں کہہ دیا یہ مکان کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ پھر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس سے بھی اچھے سے اچھے کی تلاش میں جائیں۔ تو دوستو، جب ہم دنیا کے اندر ہم اپنے لیے دنیا کی ہر چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ پسند کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے، اس زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں انسان ہمیشہ رہے گا، اور اس زندگی کے مزے یہ ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر انسان جب عقل مند ہے، وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو پھر اسے چاہیے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے، دنیا کی محبتوں کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں جگا دے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں جاگ اٹھے گی،
اور تم ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزارو گے۔ گناہ تو ہر بندے سے ہو جاتے ہیں، آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں؟ گناہ ہر بندے سے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی اس لیے بنایا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دے، اور رب کی بارگاہ میں پہلا آنسو نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، گناہ کرے انسان، پھر گناہ کے بعد توبہ کر لے، توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، اے اللہ میں نے گناہ کیا، مان لے میں نے گناہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے نا، جو میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میں اس کے گناہوں کو۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، تو پھر رب اس بندے سے خوش ہو گیا، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، بڑی محبت کرنے والے، بڑی چاہت کرنے والے، ہمہ وقت حاضر، کوشش کرتے کہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہیں، کوشش کرتے تھے کہ ہر حکم مجھے ملے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کروں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کرتے۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا، کسی کام سے بھیجا، اور حضرت ثعلبہ جلدی جاتے، جلدی کام کر کے لوٹتے کہ مجھے دوسرا کام ملے۔ یہ جستجو ہوتی ہے، ہم جمعہ پڑھے نا، پھر ہمارے دل کے اندر جستجو ہو کہ عصر کی نماز کب ہوگی، عصر کے لیے ہم کب چلیں مسجد کے اندر، یہ جستجو پیدا ہونی چاہیے، یہ محبت پیدا ہونی چاہیے۔ پھر عصر پڑھ لیں تو پھر مغرب کی فکر ہونی چاہیے، پھر عشاء کی فکر ہونی چاہیے، پھر جب عشاء پڑھ لیں تو پھر کہیں اب تو نماز نہیں ہوگی، پھر ہمارے دل کے اندر تمنا یہ ہو کہ اے کاش بس اب ہم قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، رب کی بارگاہ میں اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ دل کی حسرت ہونی چاہیے۔ جب دل کے اندر یہ حسرتیں پیدا ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کاموں کو جو بگڑے ہوئے ہیں وہ آسان فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رب کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور جو رب کی عبادت میں لگ جائے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ، یہ بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، جو اس کے کام بگڑے ہوئے ہیں ان کو سنوار دو، تو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار کرتے، ہم وقت حاضر رہتے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے، اور گھر کے سامنے ہی غسل خانہ ہے، اور غسل خانے کا دروازہ نہیں ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے، وہاں ایک عورت غسل کر رہی ہے اور پردہ جو ہے وہ ہوا سے ہٹ گیا ایک دم، اور وہ برہنہ عورت، اس پر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، اور جیسے ہی نظر پڑی آپ نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ پر سکتہ طاری ہو گیا، پریشانی کا عالم آ گیا، اور ندامت اور شرمندگی ایسی کہ میں حضور کا غلام ہوں اور میں نے ایسا کام کر لیا۔ آپ یقین کریں، راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا سا دیکھا تھا کہ ایسی کیفیت طاری ہوئی، جسم میں ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ دل نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں بارگاہ رسالت میں نہیں جا سکتا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات، آج ہم طرح طرح کے گناہ کر جاتے ہیں لیکن ہمارے پیشانی پر شرمندگی کے آثار بھی نہیں ہوتے، توبہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کی غرض سے بھیجا تھا، اب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، لیکن واپس نہیں آئے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، ایک بندہ اب روز آ رہا ہو، اچانک غائب ہو جائے، نظر نہ آئے، پھر اس سے تشویش سی ہو جاتی ہے، یار وہ بندہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، وہ تو روز آتا تھا، وہ روز خدمت کرتا تھا، روز کام کرتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اپنے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، کسی پہاڑ پر جا کر رب کی بارگاہ میں عبادت شروع کر دیتے ہیں۔
दिन रात रोते रहते हैं, अपने गुनाह की तौबा करते रहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है, पसंद करने वाला है, और वो सहाबी रसूल हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तो दोस्तों, एक हफ्ता गुजरने के बाद मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्राईल अमीन हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, और एक शख्स है जो रब की बारगाह में पहाड़ की चोटी पर दिन रात रो रहा है, जहन्नम की आग से डरा हुआ है, रोए जा रहा है, उसे अपनी बारगाह में बुला लीजिए। जिब्राईल अमीन अपना पैगाम सुनाकर चले जाते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, दोनों को मुंतखब किया कि जाओ हजरत सालबा को ढूंढ कर लाओ। ये दोनों सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत सालबा को ढूंढने जाते हैं, तलाश करने जाते हैं। तलाश करते करते उसी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। पता चलता है हजरत सालबा रो रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है, नौजवान है, लेकिन अब जो हालत हो चुकी है, रो रो कर उनकी हालत ऐसी हो चुकी है, लागर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, जिस्म कमजोर पड़ चुका है। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुमने क्या ऐसा गुनाह कर लिया कि तुम बारगाह रिसालत से भी चले गए और तुम फिर अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहे और रोए जा रहे हो, ऐसा कौन सा तुझसे गुनाह हो गया? हजरत सालबा ने सारा वाकया सुनाया कि मैंने ऐसा गुनाह कर लिया है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में मेरा क्या हशर होगा। तो हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है, आपको याद किया है और कई दिन से आपका पूछ रहे हैं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारों कतार रोने लग जाते हैं। कहते हैं कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में किस मुंह से जा सकता हूँ? शर्मिंदगी देखें, गुनाहों की शर्मिंदगी देखें। कहते हैं मैं किस मुंह से जा सकता हूँ? तो जब हजरत उस्मान गनी और हजरत सलमान ने जब ये समझाया उनको कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बुलाया है, तो फिर हजरत सालबा कहने लगे, तुम मुझे इस हालत में लेकर चलो कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हो और मैं पिछली सफ़ों में जाके खड़ा हो जाऊं। तो फिर लेकर आ गए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, किरात कर रहे हैं। हजरत सालबा पिछली सफ़ में खड़ा हो जाता है। जब किरात सुनता है, कुरान की आयात मुबारका सुनता है, और कुरान के अंदर वो आयातें तिलावत की जा रही हैं जिनमें रब के अजाब का जिक्र है। हजरत सालबा जब अजाब का जिक्र सुनता है तो इतना खौफ तो पहले ही बैठा हुआ था गुनाह का। जब अजाब की आयात मुबारका सुनी तो हजरत सालबा ये सोचने लगे कि मेरे बाद अल्लाह ताला ने ये आयात मुबारका मेरे लिए उतार दी हैं, ये मेरे लिए अजाब मुंतखब किया गया है। आप ये सोच सोच कर बेहोश हो गए, नमाज में ही गिर गए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज ख़त्म की तो पूछा, सालबा कहाँ है? तो बताया गया सालबा आ चुका है लेकिन बेहोश हो गया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सालबा के पास तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सालबा को अपनी गोद में लिया और प्यार किया, और थोड़ी देर के बाद हजरत सालबा को होश आ जाता है, वो बेहोशी के आलम से बाहर आ जाते हैं। अब जब देखते हैं सामने चेहरा मुस्तफ़ा है, आपकी आंखों से फिर आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा क्यों परेशान हो और क्यों ऐसा घबराए हुए हो? अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो। अल्लाह ताला की रहमत जो है वसी है, गुनाहों से बढ़कर है, माफ करने वाली ज़ात रब की ज़ात है। आप रब पर यकीन रखो, तुमसे कौन सा गुनाह हुआ है? हजरत सालबा ने बताया कि मैंने ऐसा गुनाह कर लिया है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है, और इस बात की दलील ये है जिब्राईल मेरे पास आए थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारा जिक्र किया है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारा जिक्र करके तुम्हें मेरे पास आने के लिए कहा है, और तुम मेरे पास आ चुके हो। और जो रब के महबूब बंदों की बारगाह में चला जाए, जितना बड़ा गुनाहगार हो, जमीन के जर्रात के बराबर गुनाह हो, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के सदके उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। अब रोते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कैसा महसूस कर रहे हो सालबा? क्या मामला है, क्यों रो रहे हो?
تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے نا وہ دکھ رہا ہے، اور ایسے پتہ چل رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر کیڑے چل رہے ہیں، اور کیڑے مکوڑے جو ہیں میرے جسم کو کھا رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا ثعلبہ اب تیرا وقت اخیر ہے، اب تیرا وقت اخیر ہے، اور تو گھبرا نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ بس یہ کہنا تھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت ثعلبہ نے چیخ ماری اور وہیں پر انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں گناہ گار توبہ کر رہا ہے۔ جہاں میں بات لے کر جانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اب گناہ کر کے اب ڈھیٹ نہ بن جائیں کہ بس اب میں نے گناہ کر لیا، اب میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے، اب میں نے نماز چھوڑ دی، اب اور نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایسا نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب نماز ادا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انتہا کر دی ہے۔ یقین کریں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خدمت کی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی آپ کو دعائیں دی ہیں، اتنی دعائیں دی ہیں اور خدمت کا حق ادا کر دیا۔ دین اسلام کے اندر انسان رہ کر دین کے مطابق زندگی گزارے، اس دین کے اتنے مزے ہیں یقین جانے ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ دنیا مزیدار ہے، یہ لذت کی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل لذت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، اور کامیابی بھی آخرت میں رکھی ہے۔ جو انسان آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر انہوں نے آج مقام حاصل کیا ہے آج، اور وہ عبادت کیسی، ذرا سماعت کیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، یہ بھی اخلاص۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، یہ بھی اخلاص تھا۔ اور جتنا بھی جس صحابی کی طاقت تھی اور جتنا بھی دینا چاہتا تھا وہ دے دیا، اور سارا مال جمع ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت عقیل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک درہم بھی نہیں تھا، لیکن محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا تھی، اخلاص تھا، اور دل چاہتا تھا کہ سب کچھ آقا کی ذات پر قربان کر دیا جائے۔ تو دوستو جب یہ عمل ہو، حضرت عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رات بھر کسی یہودی کے ہاں کام کیا اور مجھے اس کی اجرت میں 2 کلو کھجور ملی، اور 1 کلو کھجور جو ہے میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھی، اور 1 کلو کھجور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عقیل تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم یہ کھجوریں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے حق فرمایا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے جب اعلان کیا میرا دل مچلنے لگا، میں کہیں سے کچھ نہ کچھ لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، تو میں نے ساری رات مزدوری کی ہے۔ آقا یہ کھجوریں مجھے ملی تھی، اور کچھ اتنی کھجوریں اور تھی جو میں اپنے گھر پر رکھ کر آیا ہوں اہل و عیال کے لیے، لیکن یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کو ایسے قبول فرمایا اور ان کو ایسی اہمیت دی جتنا بھی مال صحابہ کرام علیہم رضوان لے کر آئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کھجوریں ہیں 1 کلو کھجور، ان کھجوروں کو ایک ایک دانے کو جو صحابہ کرام مال لے کر آئے ہیں ہر کسی کے مال پر 1 ایک کھجور رکھ دی جائے، اور اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے مالوں کو قبول فرما لے گا، سارے مالوں کو قبولیت کا درجہ مل جائے گا۔ تو دوستو اخلاص بڑی چیز ہے، اخلاص کے اندر بڑی طاقت ہے۔ آپ اخلاص نیت کے ساتھ 2 سجدے کر کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام کیا دے گا آپ کی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ تمام عبادات کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ ہم نماز پڑھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کا کام کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، کہیں مسجد کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کا کام ہو رہا ہے، تو پھر اخلاص نیت کے ساتھ اپنی نیک کمائی میں سے اس میں اس طرح خرچ کریں کہ ہم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ یہ مال اگر صحیح معنوں میں دین کے مطابق خرچ نہ کیا گیا، یہ مال ہمارے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا کل قیامت کے دن، تو پھر ہم یہ مال نہیں اٹھا سکیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کریں. آپ اگر یہ کام کر کے چلے جائیں گے دنیا کے اندر، مسجدوں میں لگا کر چلے جائیں گے، وضو خانہ بن رہا ہے جیسے یہاں پر مسجد میں، یہاں پر آپ تعاون کریں. یہ وضو خانہ، یہ مسجد جب تک قائم و دائم رہے گی، نمازی وضو کرتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے. آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، آپ قبر میں چلے جائیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس گھر کے صدقے آپ کو قبر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا.